ایک الجھن یہ پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں کہ ہر ایک چاہتا ہے دوسرا آدمی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. یہ ایسی الجھن ہے جو موت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. حالانکہ الجھن کی چیز یہ ہے کہ میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا. اپنے بارے میں اگر ہر آدمی اس کا فکر کر لے تو سب کا بننا آسان ہے. اور اگر دوسرے کے بارے میں یہ فکر سوار ہو جاوے کہ فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کو ایسا ہونا چاہیے، تو یہ آپس میں رنجشیں، دوریاں اور بے اعتمادی پیدا کرنے کے سوا اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں، عیوب نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کی طرف بڑھے، گھر میں سے آواز آ رہی تھی گانے کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلان کر اندر گئے. دیکھا بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، ایک ناچنے والی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے. بڑے میاں مست تھے، حضرت عمر کے آنے کا پتہ نہ چلا. عمر قریب تک پہنچ گئے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے حیرت ہے، ایک آدمی موت کا منتظر ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہے. بڑے میاں نے کہا عمر میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں. عمر آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے، آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑے. آپ دیوار پھلان کر آئے. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ دروازوں سے آؤ. آپ عیب تلاش کیا آپ نے اندر گھس کر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا مسلمان کا عیب تلاش مت کرو. دوسرا گناہ. تیسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے. آپ نے 3 گناہ کیے ہیں، میں نے ایک گناہ کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے شراب پینے کو تو بھول گئے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، جب کسی کو کسی بات سے روکا جائے اور ٹوکا جائے، اس کو چاہیے کہ ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھے، ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھے. کیونکہ کسی غلط بات پر ٹوکنے والا، کسی غلط بات پر ٹوکنے والا وہ ایسا ہے جیسا کسی آدمی کو اور کسی نابینا کو گڑھے میں گرتے گرتے کوئی لپک کر بچا لے. گڑھے میں گرتا گرتا کوئی آ کے لپک کر اس کو بچا لے. ٹوکنے والا ایسا ہوتا ہے، ارے ارے آپ ہی کیا کر رہے ہیں، ارے آپ ہی کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا. براء ابن عازب فرماتے ہیں گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کسی گڑھے میں گر جانے والا. ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء فرماتے ہیں گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا. اس کو گناہ سے بچانے کا کہ 2 موقع ہیں، ایک گرنے سے پہلے روکنا، ایک گرنے کے بعد اس کو نکالنا. 2 موقع ہیں، گناہ کرنے سے پہلے روکنا اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کے ماحول سے اس کو نکالنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا کہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو، ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھا کرو کہ ہمیں ٹوک رہا ہے، اس کا ہم پر احسان ہے. اس لیے کہ جب کسی کو کسی بات سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ مجھے کیوں ٹوک دیا. سنو کہ نہیں، ٹوکنے والے کو اپنا محسن سمجھو. جس کو ٹوکا جاتا ہے وہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہے فوراً. سنو غور سے، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. وہ کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے. آپ کے صحابی نہیں تھے، کوئی اور آدمی تھا.
آپ نے اس کو ٹوک دیا، فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ میری بات ضروری بات ہے یہ، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر ایک کی بات کے انکار کا مزاج بن گیا۔ کوئی غلط بات کو ٹوک دے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ ایک تو اسے محسن نہیں سمجھتے اپنا، بلکہ اس کے غلط بات کے ٹوکنے کا اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ میں بھی تجھے دیکھوں گا، کبھی تو بھی غلط کرے گا تو میں بھی تجھے پکڑوں گا سب کے سامنے۔ جی ہاں، بجائے اس کے کہ منکر سے روکنے والے کو محسن سمجھ کر اپنے منکر سے باز آ جائے، اس سے بدلہ لینے کے لیے ٹو میں لگ جاتا ہے کہ میں بھی اس کی کمی تلاش کرتا ہوں تاکہ اس طرح اس نے مجھے روکا ہے میں بھی اس کو روکوں۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقے اختیار نہ کرو، منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقے اختیار کرو۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے مت کھاؤ۔ اسے خیال آیا کہ مجھے ٹوک دیا سب کے سامنے، میں کیا کروں؟ اس نے جھوٹا عذر پیش کیا، جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ کہ اگر ان کو کسی غلط بات سے ٹوکا جائے تو وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں آپ غلط نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ آئندہ کبھی نہ اٹھے۔ سنو، اس نے انکار کیا دائیں ہاتھ سے کھانے سے، اور انکار کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے اس کا یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، اس کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی حق بات سے انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کیا ہے صرف تکبر کی وجہ سے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، بے شک سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، بے شک سنت ہے، لیکن ایک سنت کے انکار کرنے کی وجہ سے، ایک سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے، ایک سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک سنت کا انکار کیا، اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ کے استعمال سے محروم ہو گیا، ہاتھ شل ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے بدعا دی اللہ کے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا میں نے عرض کیا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کسی بات پر ٹوک دے فوراً دل کو متوجہ کرو اس طرف کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے۔ اگر اس کو محسن سمجھو گے تو اس کے ٹوکنے کو اس کے ٹوکنے پر ناراضگی ظاہر نہیں ہوگی، اور اگر اس کے ٹوکنے پر ناگواری ہوئی تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو غلط بات سے ٹوکا ہے، آپ کو غلط چیز سے محبت ہے، صحیح چیز سے محبت نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو اس کی برائی سے روکنے کے لیے اگر راستہ غلط پکڑا ہے تو اصلاح نہ ہوگی، اور اگر راستہ صحیح اختیار کیا ہے تو اصلاح ضرور ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 گناہوں پر روئے اور آواز سے روئے۔ بڑے میاں کے شراب پینے کو بھول گئے، اپنے 3 گناہوں پر روئے کہ عمر تجھے تیری ماں گم کرے، اللہ نے تیرے 3 گناہ معاف نہ کیے، تو دیوار پھران کر گیا گھر میں،
بغیر اجازت کے گیا اور اس نے عیب تلاش کیا ایک مسلمان کا. عمر رضی اللہ عنہ اتنا رو رہے تھے کہ حضرت عمر کی ہچکیاں بن گئی روتے روتے. اب رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے اپنی چادر کو بھینچا ہوا تھا. باہر نکلے. عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تھے دروازے گھر کے باہر. ان کو کچھ نہیں بتلایا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہاں تو ایک بات معلوم ہوتی ہے ایک ساتھی کی, چاہتے ہیں فوراً سب کو خبر کر دوں. وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے شراب پینے کو دیکھ رہے, لیکن اپنے ساتھی جل قدر صحابی عبداللہ بن مسعود, ان کو بھی نہیں بتلایا کیا دیکھا ہے. وہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے باہر نکل آئے. کسی کو نہیں بتلایا, کسی کو نہیں بتلایا. اللہ جانتے تھے, حضرت عمر جانتے تھے, کسی کو نہیں بتلایا کیا دیکھا ہے. بڑے میاں نے حضرت عمر کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. ایک مدت گزر گئی, حضرت عمر کے ہاں آنا چھوڑ دیا. پھر خیال آیا کہ بہت مدت ہو گئی, بات پرانی ہو گئی, بات پرانی ہو گئی, چلو چلتے ہیں. روایت میں ہے کہ آ کر آخر میں بیٹھے چھپ کر لوگوں سے کہ پیچھے جا کر بیٹھے چھپ کر کہ حضرت عمر نہ دیکھیں. حضرت عمر نے دیکھ لیا. فرمایا میرے پاس بڑے میاں کو لے کر آؤ. ان کو لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے فرمایا بڑے میاں اپنا کان میرے قریب کرو. کان میں کہا کوئی اور نہ سنے. فرمایا بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتلائی. میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں, تیسرا کوئی نہیں جانتا. بڑے میاں نے کہا عمر کان میرے قریب کرو. بڑے میاں عمر کے کان میں کہا مومنین میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی ہے. دیکھو میں ضروری بات عرض کر رہا, منکر کے ماحول کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ منکر کے تذکرے کیے جائیں, بلکہ منکر کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معروفات کے تذکرے کیے جائیں. اخبارات منکر کے تذکرے کرتے ہیں, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اس لیے اخبار باطل کی اشاعت کا ذریعہ ہے. اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. اللہ اکبر. ایسا عیوب کو چھپانے کا مزاج تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, کمرہ بھرا ہوا تھا, لوگ جمع تھے. حضرت عمر کے سامنے بیٹھنے والے کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اور ریا خارج ہو گئی, اس سے بدبو آئی. حضرت عمر کو ناگواری ہوئی, غصہ آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے یہ حرکت کی ہے اٹھے اور وضو کر کے آئے. ابھی اٹھا نہیں تھا اپنی جگہ سے, حضرت جریر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جریر نے کہا حضرت عمر کے کان میں مومنین اگر یہ اٹھے گا سب اس کو دیکھیں گے. ایک آدمی رسوا ہوگا سارے مجمع کے درمیان, یہ لوگ اس پر ہنسیں گے. آپ نے تو قسم کھا لی ہے کہ اٹھے وضو کر کے آوے. یہ آپ نے ایک آدمی کو آپ اٹھائیں گے, سارا مجمع اس کو دیکھے گا. اس لیے ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے حضرت جریر نے کہا مومنین آپ کی قسم تو پوری ہونی ہے, آپ کی قسم پوری ہونی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورے مجمع کو حکم کریں کہ سب وضو کر کے آئیں. دیکھو روایت, چنانچہ روایت میں ہے حضرت نے حکم دیا جاؤ سب وضو کر کے آؤ. چنانچہ سارے مجمع نے وضو کیا. کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ وضو کس کا ٹوٹا تھا, ریا کس کی خارج ہوئی تھی مجلس میں. ایک آدمی کے ایک ایسے عیب کو چھپانے کے لیے جو اس کی ایسی ضرورت تھی جو اس کے قابو کی چیز نہیں ہے, اس کے ایک عیب کو چھپانے کے لیے جو اس کے قابو کی چیز نہیں ہے, سارے مجمع سے وضو کرایا.
ایک مسلمان کے عیب کو چھپانے کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان کے فعل کی تعویل کرو، مسلمان کا اکرام کرو، اس کے فعل کی تعویل کرو. یہ نہیں کہ اس کے گناہ کو ثابت کرو کہ نہیں مسلمان سے گناہ ہوا ہے، کوشش کرو کہ ثابت نہ ہو. یہاں ساری قوت لگتی ہے اس پر، ایک سادی سے غلطی ہوئی سب طاقت لگاؤ اس غلطی کو ثابت کرنے پر. اور وہاں مزاج یہ تھا، ایک مسلمان سے غلطی ہوئی طاقت لگاؤ اس غلطی کو ثابت نہ ہونے دو. تعویل مسلمان کے فعل کی. امت اس طرح بنتی ہے، امت ایسے بنتی ہے. ایک چور لایا گیا حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اونٹ چرایا،